والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ ہجرت کی کوئی وجہ ہونا چاہیے، ہجرت مرضی کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہجرت کی وجہ ہے ظلموا، اس وطن میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے دنیا میں عمدہ، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بہت بڑھ کر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کی جان لیتے۔ الذین، یہ وہی لوگ ہیں، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول یا نبی مرد کو بنایا، عورت کبھی بھی نہ رسول بنی اور نہ نبی۔ جب عورت رسول اور نبی نہیں بنی تو یہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتی ہے؟ آئے سوال۔ مودودی صاحب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی ایوب خان کے مقابلے میں، اور دلیل میں کہا کہ حالت اضطرار ہے، یعنی ملک میں کوئی مرد نہیں ہے جو پاکستان کی صدارت کرے۔ ظاہر ہے جب علم پختہ نہ ہو تو استدلال کمزور ہوگا۔ حالت اضطرار کا فیصلہ ایک عالم نہیں کر سکتا۔ یوں کہو کہ چونکہ مولانا مودودی اصلاً شریعت اسلامیہ سے ناواقف تھے، اور جو تقریر اس وقت اس کی ہوئی ہے وہ موجود ہے، اس میں ہے اللہ کے ہاں مساوات ہے، اللہ کے ہاں مرد اور عورت دونوں کے حقوق ہے، اسلامی تاریخ میں جیسے مرد ہے ایسی عورت ہے۔ اسلامی تاریخ تو نبوت سے بنی ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی کبھی بھی عورت نہیں، نبی کبھی بھی، رسول کبھی بھی کوئی عورت نہیں بنی۔ یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ لوگ آ جائیں گے کہ جی ہمیں نماز پڑھانی ہے، اور پتہ چل جاتا کہ جی پیغمبر صاحبہ کو حیض آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنا ہے، آپ باہر آ جائیں، اور وہ اندر سے کہا جاتا کہ پیغمبری صاحبہ کا تو بچہ ہو رہا ہے۔ تو اسلام کی اور تعلیمات کی توہین ہے۔ 10 دن سرکاری اور 10 دن زرداری اور 10 دن ماہواری۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، مفتی محمود نے اپنی تفسیر میں اس جگہ مولانا مودودی کا مفصل رد کیا ہے، بہت زبردست۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد، مردمی از غیب آمد وکاری کرد، مرد کام کرتے ہیں، عورت کام نہیں کرتی۔ عورت اس لیے کام کرنے پر اتر آئی کہ مرد مرد نہیں رہے۔ جب تک مرد مرد تھے تو عورتیں مردوں والا کام ہی کرتی تھی اور نہیں کر سکتی۔ عورت مرد کا کام بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ہر مہینے 9-10 دن چھٹی، تو اللہ نے کہا دوسری کر لو، پھر اس کو بھی تکلیف ہونے لگی، کہا تیسری کر لو، پھر چوتھی۔ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خاتون مرد کے کام کرنے سے بھی اصلاً عاجز ہے۔ اچھی طرح سمجھو بات کو۔
اسلام میں عیاشی تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تو ضرورت کے کام ہوتے ہیں۔ ضرورت اگر ایک سے پوری ہو جاتی تو دوسری تیسری کی حاجت نہیں تھی۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی کر رہے تھے ان کو، بس آپ پوچھ لے علماء سے اگر نہیں جانتے ہو۔ علماء کرام نے اس آیت سے تقلید کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ اگر آپ پورا دین نہیں جانتے تو پھر پورا دین جاننے والوں کا دامن پکڑ لیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید ایک مصطلح لفظ ہے۔ تقلید کو تقلید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قلادہ سے ہے، اور قلادہ گلے کے ہار کو کہتے ہیں۔ استعارت اسماء، استعارت عائشہ قلادۃ من اسماء۔ بخاری میں حضرت عائشہ نے سفر پر جانے کے اپنی بہن سے گلے کا ہار مانگا۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں کتے کے گلے میں پٹا ڈالنا۔ بے شک کتے کے گلے میں پٹے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہر انسان مانا اپنی حیثیت سے کرے گا۔ چاروں ائمہ کے ماننے والے مسلمان، چونکہ مسلمان اور انسان ہیں، انہوں نے گلے کا ہار لے لیا، اور جن کی نسل اور طبیعت میں کتا پن تھی انہوں نے کتے کے پٹے سے ترجمہ کر لیا۔ فکر ارکس بقدر ہمت اوس۔ غیر مقلدوں نے جو معنی قلادہ کا کیا ہے وہ ان کی مجبوری ہے فطری۔ وہ اہل اللہ کے متعلق ایسا بھونکتے ہیں جیسے کتا بھونکتا ہو۔ ہم چونکہ انسان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے بخاری شریف سے گلے کا ہار لے لیا، اور جن کا مزاج کوئی اور تھا انہوں نے چڑیا گھر سے کتے کے گلے کا پٹا لے لیا۔